فنڈ کی شرح میں 200 بیسس پوائنٹس کمی کر دی گئی۔ 14 اکتوبر کو کاروباری حجم کے لحاظ سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور ایک دن کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں صرف 5,88,000 شیئرز کا کام ہو سکا۔ 16 اکتوبر کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار 85 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ 20 اکتوبر کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پاکستانی حکام اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز دبئی میں ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خزانہ وقار مسعود نے کی۔ اس وقت ماہرین کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان IMF کے پاس نہیں جاتا تو پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ جاتا۔ 24 اکتوبر کو تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے تیل کی یومیہ پیداوار میں ایک بار پھر 15 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے اجلاس کے بعد اعلان کیا گیا کہ 1 نومبر 2008 سے تیل کی یومیہ پیداوار میں 15 لاکھ بیرل یومیہ کمی کی جائے۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی مالیاتی فنڈ مالیاتی بحران سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے۔ اس خبر کے آتے ہی لندن کی آئل مارکیٹ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت اپنی ایک سال کی کم ترین سطح $60 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ 28 اکتوبر کو ایک بار پھر بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بانڈ کی ریٹنگ B2 سے کم کر کے B3 کر دی۔ ریٹنگ کم کرنے کی وجہ بتائی گئی پاکستان کے مسلسل گرتے ہوئے زر مبادلے کے ذخائر اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے امداد کے حصول میں ناکامی۔ یہ وہ وقت تھا جب عالمی سست روی کے باعث پاکستانی معیشت کو شدید خطرات کا سامنا تھا اور انہی وجوہات کی بنا پر 30 اکتوبر کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی نیچے آ گئے۔ 8 مہینوں کے بعد ملکی معیشت جب انتہائی خطرناک صورتحال پر پہنچی تو نومبر 2008 میں بالآخر حکومت IMF سے $7.6 ارب کا قرض لینے کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح ایک بار پھر ملکی معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے ہم نے IMF کا راستہ اختیار کر لیا، جبکہ اسی ماہ ملک میں ایک بار پھر شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا، جسے تاجروں کی جانب سے سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نومبر کی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں جاری مالی بحران کے باعث جہاں پاکستان میں کی جانے والی غیر ملکی سرمایہ کاری کا رجحان کم ہو رہا تھا، وہیں پاکستان کے بینکاری نظام سے رقم نکلوانے کا سلسلہ بھی تیزی سے دیکھا جا رہا تھا۔ ملکی بینکوں میں رکھا ہوا عوام کا پیسہ محفوظ رہے، اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 نومبر 2008 کو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ میں 15 نومبر 2008 کے بجائے 1 نومبر کو فوری طور پر 1% کمی کر دی۔ 8 نومبر کو عالمی مارکیٹ تیل کی فی بیرل کی قیمت اپنی 21 ماہ کی کم ترین سطح یعنی $58 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی، جس کی وجہ ماہرین کے مطابق عالمی اقتصادی بحران کے باعث اقتصادی سرگرمیاں کم ہونے کے خدشات پیدا ہونا تھے۔ مستقبل قریب میں تیل کی طلب کم ہونے کے اشارے دے رہے تھے۔ 12 نومبر کو ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بار پھر مانیٹری پالیسی مزید سخت کرتے ہوئے شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد شرح سود 13% سے بڑھا کر 15% ہو گئی۔ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر نے عبوری مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل مشکل اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ انفلیشن میں اضافے کی وجہ فوڈ سپلائی سسٹم میں خرابی ہے اور گندم کی امدادی قیمت بڑھانے سے فوڈ انفلیشن پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ کرنسی اسکینڈل سے متعلق پوچھے گئے سوال پر گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا کام ایکسچینج کمپنیز کے لیے پالیسی اور قوانین بنانا ہے، نہ کہ ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے زور ڈالنا۔ اس بار کیے جانے والے شرح سود میں اضافے سے متعلق گورنر کا کہنا تھا کہ جن ممالک نے شرح سود میں کمی کی گئی ہے ان ممالک کے مالیاتی نظام میں استحکام موجود ہے۔ اور 15 نومبر کو مشیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے پاکستان کا IMF سے $7.6 ارب کا قرضہ لینے کا معاہدہ طے پانے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان مشیر خزانہ شوکت ترین نے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قرض لینے کا مقصد اسٹیٹ بینک کی تیزی سے کم ہوتے ہوئے ذخائر کو بڑھانا ہے، جو اکتوبر 2007 سے $16 ارب سے کم ہو کر $7 ارب سے نچلی سطح پر آ چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ کے فنڈ کا IMF کے قرض سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ کو اپنے پاس سے فنڈ فراہم کریں گے، جو تاحال ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا۔ 26 نومبر کو امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک نے $800 ارب فراہم کرنے کا اعلان کر دیا اور 28 نومبر کو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کم ترین کاروباری حجم کا تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اسٹاک مارکیٹ میں صرف 3,600 شیئرز کا کام ہوا۔ IMF کی امداد کے بعد عوام توقع کر رہے تھے کہ اب ملکی معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی، لیکن نومبر کے آخر میں ہونے والے ممبئی حملوں نے دسمبر 2008 کے مہینے میں بھی ملک پاکستان میں امن قائم نہ ہونے دیا اور دسمبر 2008 کا مہینہ بھی پاک بھارت کشیدگی کی نظر ہو گیا۔
اس ماہ میں جہاں دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات معطل کر دیے گئے، وہیں اسٹاک مارکیٹ کی ہزاروں پوائنٹس کی مندی اس مہینے ایک منفی خبر کے طور پر سامنے آئی۔ دسمبر کے مہینے کی منفی خبر ثابت ہو یا مقامی اور عالمی سطح کی تبدیلیوں کے حوالے سے دسمبر کی کارکردگی کیسی رہی، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ آخری رپورٹ۔ 27 نومبر کو ممبئی حملوں کے الزامات پاکستان پر عائد کیے جانے کے باعث دسمبر کا مہینہ بھی کاروباری حلقوں کے لیے انتہائی مایوس کن ثابت ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہوا، جو تاحال جاری ہے۔ کشیدگی کے لحاظ سے دونوں ممالک کا تجارتی نقصان 5 دسمبر سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تجارتی مذاکرات معطل کر دیے گئے۔ صدر پاک بھارت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایس ایم منیر کے مطابق تجارتی معاملات معطل کیے جانے کا نقصان پاکستان سے زیادہ بھارت کو ہوگا، کیونکہ پاکستان صرف بھارت کو $400 ملین کی اشیاء برآمد کرتا ہے، جبکہ بھارت پاکستان کو $2 ارب کی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کا سلسلہ تاحال جاری ہے، تاہم کشیدگی کے باوجود دونوں ممالک میں جزوی تجارت بھی جاری ہے۔ 6 دسمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2007-2008 کی اقتصادی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مالی سال 2007-2008 میں ملکی معیشت دھچکوں کا شکار رہی اور شرح نمو کا ہدف 5.8% رہا، جو سالانہ ہدف سے کم رہا۔ جی ڈی پی گروتھ میں کمی کی وجہ بجلی کی قلت اور فصلوں کی پیداوار میں کمی تھی، جبکہ انفلیشن کا دباؤ بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں بلند سطح پر دیکھا گیا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 4.8% کے ہدف کے مقابلے میں صرف 1.5% حاصل ہو سکی، جبکہ خدمات کے شعبے میں گروتھ 8 سال میں چھٹی بار زائد رہی۔ ایک سال میں ملک کے مجموعی قرضے 27% سے بڑھ کر 6,417 ارب سے بھی تجاوز کر گئے۔ 15 دسمبر 2008 کو کراچی اسٹاک مارکیٹ کا فلور ہٹا دیا گیا۔ 27 اگست سے 15 دسمبر 2008 تک منجمد رہنے والی مارکیٹ کی باقاعدہ اوپننگ انتہائی منفی ثابت ہوئی اور مارکیٹ میں پہلے ہی دن 260 پوائنٹس، دوسرے دن 372 پوائنٹس، تیسرے دن 260 پوائنٹس اور چوتھے دن 320 پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ اس طرح ایک ہفتے کے دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آئی ایم ایف کی پہلی قسط باقاعدہ پاکستان کو موصول ہونے کے باعث 18 دسمبر کو پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر دوبارہ 9 ارب 33 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوتے ہی بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے پاکستان کی فارن کرنسی قرضوں کی ریٹنگ کو CCC سے بڑھا کر CCC+ کر دیا۔ 19 دسمبر کو عالمی مارکیٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت 4 سال کی کم ترین سطح $36 فی بیرل پر آ گئی۔ 31 دسمبر کو آئی ایم ایف کے سربراہ ڈومنک اسٹراس کان کی جانب سے عالمی معاشی بحران پر سال 2009 کا عندیہ سامنے آیا، جس میں آئی ایم ایف نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر حکومتوں نے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو سال 2009 عالمی معیشت کے لیے بدترین سال ثابت ہوگا۔ گزشتہ سال معاشی صورتحال اور جاپانی ین کی مضبوطی کے باعث جاپانی کارساز ادارے مشکل صورتحال سے دوچار نظر آئے اور 22 دسمبر کو جاپانی ٹویوٹا کمپنی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 67% کمی کے بعد سالانہ 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے نقصان کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کے مطابق مارچ 2009 میں ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی فروخت 8.6% کم ہونے کا امکان تھا۔ ناظرین، بزنس ایئرلی 2008 کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ سال 2008 کی تمام اہم تجارتی اور اقتصادی صورتحال آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کوشش کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ بزنس ایئرلی 2008 کے اس پروگرام سے منصور خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔